اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا آگے ملا احمد نراقی مراتب توحید اور اس کے اثرات کو بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس توحید کے لیے جو ہم نے بیان کیا توحید تاثیر و ایجاد، اس کے لیے بیان ہوا کہ 4 طرح کے مراتب اور 4 طرح کی اقسام آپ کہہ لیں کہ یہاں ملا احمد نراقی بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ قشر القشر ہے۔ قشر کہتے ہیں عزیزان محترم چھلکے کو، لیکن بس اوقات چھلکے کے اندر بھی ایک چھلکا موجود ہوتا ہے۔ جیسے آپ بادام کا جو اوپر والا خول ہے، جب آپ اس کو درخت سے اتارتے ہیں تو بادام کے اوپر جو ہے وہ ایک سبز رنگ کا خول اور چھلکا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اسے قشر کہتے ہیں، یعنی وہ چھلکا ہے۔ اور اس چھلکے کو جب آپ اتاریں گے تو پھر اس کے اندر ایک اور چھلکا موجود ہے جو سخت طے ہے بادام کی، تو اسے کہا جائے گا قشر القشر، یعنی چھلکے کے اوپر ایک اور چھلکا جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ اس چھلکے کو بھی توڑیں گے تو خود جو مغز بادام ہے اس کے اوپر بھی ایک باریک سی جھلی موجود ہے۔ تو یہ در واقع قشر القشر کی طرف آپ کی جو ہے نا وہ توجہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چھلکے کے اوپر جو ہے نا وہ چھلکا یا کھال کے اوپر کھال آپ کہیں۔ بس ایک قسم جو ہے وہ قشر القشر ہے، دوسری قسم صرف قشر ہے، یہاں قشر القشر نہیں ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ لب ہے، اور چوتھی قسم لب اللب ہے۔ لب کہتے ہیں خالص کو، مغز کو۔ لہذا پہلا درجہ جو ہے وہ ہے قشر القشر۔ یہ اس درجے میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی زبان، البتہ زبان کے پیچھے بھی انسان کی عقل کار فرما ہوتی ہے، یعنی انسان اگر زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انسان نے جو زبان سے کلمہ توحید کو جاری کیا ہے تو اس زبان سے جاری کرنے کے پیچھے جو ہے وہ انسان کی عقل و دانش اور انسان کی خرد موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ انسان زبان سے کلمہ توحید کو جاری کرتا ہے مگر اس کے معنی سے اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ صرف زبان سے اس نے کلمہ توحید کو جاری کیا ہے، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ اس معنی سے غافل ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، وہ غافل ہے، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کیفیت کہ جو انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے معنی کو نہیں جانتا یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہے یا اس معنی کا انکار کر رہا ہے، یہی کیفیت توحید سے تعلق رکھنے والے منافقین کی ہے، کہ جو منافق ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن ان کی وجود کی حقیقت میں ایمان کی سچائی موجود نہیں ہے، عشق الہی ان کے وجود میں موجود نہیں ہے، اسلامی بصیرت ان کے وجود میں موجود نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کو اس توحید کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، مگر صرف اس حد تک انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو کہ اسلامی اسٹیٹ میں اور اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور زبان سے کلمہ شہادتین جاری کرتے ہیں، آپ ان کے بازار سے جا کر سامان خرید سکتے ہیں، ان کے ذریعے کو آپ کھا سکتے ہیں، ان کی ناموس، ان کا جان، ان کی مال محفوظ ہے، آپ ان سے جزیہ وصول نہیں کر سکتے۔ یہ اس حد تک یہ فائدہ ہے ان کا، اسلامی معاشرے میں رہنے کا ایک جواز جو ہے وہ جزیے کے بغیر وہ فراہم ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے قشر کا۔ قشر میں کیا کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ انسان دل سے بھی جو ہے وہ اس لا الہ الا اللہ پر، اس کلمہ توحید پر انسان جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے اور اس کلمے کا انکار انسان نہیں کرتا۔ یہ عام طور پر ہم لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں، قشر میں ہیں، یعنی وہ اوپر والا خول اب اتر چکا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے معنی پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت پر اعتقاد رکھتے ہیں، اسلامی بصیرت ہمارے اندر موجود ہے۔ اگرچہ اس درجے کی توحید کے متعلق مرحوم اللہ احمد نراقی بیان فرما رہے ہیں کہ دل کی پاکیزگی اور شرح صدر کا یہ باعث نہیں ہوگی۔ ہم لوگ اپنی وجود میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کلمہ شہادتین کو زبان سے جاری تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل ابھی پاکیزہ نہیں ہے۔ وہ پاکیزگی اور وہ نورانیت کہ جو ایک مسلمان مومن کے وجود میں ہونی چاہیے، جو ایک مسلمان مومن کو شرح صدر عطا ہونی چاہیے، بطور معمول ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری وہ کیفیت موجود نہیں ہے۔ لیکن انسان معتقد کو اس کا یہ زبان اور دل سے اعتقاد اسے دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہم فیہا خالدون کا مصداق نہیں ہے، بشرطے کہ یہ گناہ انجام نہ دے۔ اگر یہ گناہ انجام دے گا تو پھر یہ توحید کے انکار کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے افعال و رفتار کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا درجہ جو مرحوم فرما رہے ہیں وہ ہے لب کا درجہ ہے۔ لب یعنی مغز۔ فرماتے ہیں انسان پر اس لب کے مرحلے میں حقیقت توحید منکشف ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نور سے جو ہے نا وہ ایک نور اس انسان کے قلب پر جو ہے وہ تابش کرتا ہے۔ جب وہ تابش کرتا ہے، وہ نور الہی اس انسان کے قلب پر پڑتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب آنکھیں کھل جاتی ہے تو یہ انسان حقائق کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اب جب انسان میں حقائق کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہو گئی ہے تو اب یہ انسان محرم راز ہو گیا ہے، اب اسے اجازت حاصل ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں داخل ہو۔ اللہ کے گھر میں داخل ہو کا مطلب یہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا ہے، بلکہ اس توحید حقیقی کے میدان میں یہ انسان اتر جائے، اور اسے اب یہ اترنے کی اجازت خود خداوند متعال نے عنایت فرمائی ہے۔ بس وہ عالم میں بہت سی ایسی اشیاء کو، ایسی حقیقتوں کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جسے عام درجے کا مسلمان مشاہدہ نہیں کرتا، لیکن ان تمام کا منبع صرف حضرت حق متعال کو جانتا ہے ولا غیر۔ یہ مقام عزیزان محترم ملا احمد نراقی بیان کر رہے ہیں کہ مقام مقربین ہے، یعنی انسان جب مقربین کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر خداوند متعال اس لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے معنی کو اور حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب خداوند متعال کی جانب سے ایک نور کی کرن اس کے باطن پر
جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حقائق عالم کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ ان حقائق کو جو اللہ کے اسرار ہیں ان کو یہ مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن ان اسرار کا خالق خداوند متعال کو جان رہا ہے بلا غیر۔ یہ ہے مقام قربین مقربین۔ اور پھر چوتھا درجہ عزیزان محترم جو ملا احمد نراقی بیان کر رہے ہیں وہ ہے لب لب۔ اس لب کے مرحلے میں فرما رہے ہیں کہ صرف ایک موجود کو انسان جو ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے، خدا کے لیے کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، صرف ایک موجود جسے یہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اس مرتبے پر اہل معرفت جو ہیں وہ فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کے رتبے پر جو ہے وہ فائز ہو جاتے ہیں۔ فنا فی اللہ یعنی اب یہ انسان مقام فنا پر پہنچ چکا ہے، یعنی فانی ہو چکا ہے، یعنی خود کو نابود کر چکا ہے۔ اب جب انسان خود کو نابود کر چکا ہے، اپنی ہستی کو مٹا چکا ہے، تو اب بقاء باللہ کا مرحلہ ہے۔ اب یہ اس کا وجود جو باقی ہے وہ خداوند متعال کی وجود کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس مقام پر پہنچا شخص خود کو فنا ہونے والا جانتا ہے، مانتا ہے، اس پر عقیدہ رکھتا ہے، اور توحید میں اس مرتبے پر پہنچنا ملا احمد نراقی فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی دشوار ہے۔ جیسے مرحلہ لب پر پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، وہاں پر بھی انسان پر خداوند متعال کی جانب سے نور الہی کی تابش ہوتی ہے، جس کی بدولت انسان حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی عین ایسی ہی کیفیت ہے کہ انسان کے لیے خود سے اس پر پہنچنا دشوار ہے، بلکہ خداوند متعال کی جانب سے انسان کے اوپر عنایت ہوتی ہے۔ بس یہ گمان نہ کریں کہ اس مقام تک پہنچنا یعنی مرحلہ لب تک پہنچنا یا لب اللب تک پہنچنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے، اور کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، ایسا ہرگز تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ بس آسمان، زمین اور باقی بے شمار موجودات جتنی بھی ہیں سب ایک ہی جو ہے وہ منبع سے صادر ہوتی ہیں، اور وہ حضرت حق متعال کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ہے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کے جلال کو مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کے اثر میں یہ انسان جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے اللہ کے حسن میں، اللہ کے کمال میں، اللہ کے وجود مطلق میں۔ انسان جو ہے وہ وہاں سے جب نور کی شعائیں انسان پر تابش کرتی ہیں تو انسان ان موجودات کو جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھتا ہے، تو گویا کہ وہ سب انسان کی سامنے سے جو ہے وہ ہٹ چکی ہیں، اور انسان صرف ایک وجود کو دیکھ رہا ہے، اور وہ وجود وحدہ لا شریک کا ہے۔ یعنی ایک وقت انسان کے اوپر ایسا بھی آتا ہے جو انسان موحد ہے، اور یہ انسان موحد توحید کے ایسے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے کہ یہ صرف خدا کو دیکھ رہا ہے، اور خدا کے سوا کوئی موجود اگرچہ وجود رکھتی ہیں، اگرچہ ان کا وجود بالغیر ہے، موجود ہیں، لیکن اس کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہی موجود کو دیکھ رہا ہے، ایک ہی وجود کو دیکھ رہا ہے، اور وہ حضرت حق متعال کا وجود ہے۔